सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 3 रजब 1440 हिजरी के मुताबिक 10 मार्च 2019 की सऊदी अरब की ताज़ा तीन खबरों के साथ मैं हूँ मोहम्मद इब्रार। ताइफ गुलाब मेला 4 अप्रैल को। ताइफ म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि इस साल गुलाब मेला 4 अप्रैल को होगा। रवायती जोश व खरोश से मुनक्कद होने वाले मेले में निजी शोबा भरपूर तरीके से शिरकत कर रहा है। कबल अजीज ये अफवाह आम थी कि इस साल ताइफ गुलाब मेला मुनक्कद नहीं किया जा सकेगा। म्यूनसिपैलिटी ने यकीन दिलाया कि मेला हस्बे साबिक मुकर्रर वक्त पर ही मुनक्कद किया जा रहा है। ताइफ के मेयर इंजीनियर मोहम्मद बिन हमेल ने शहरियों व मुकीम गैर मुल्कों को मेले में शिरकत की दावत दी है। उन्होंने कहा कि महकमा सियाहत और वजारत माहौलियात पानी व ज़राअत के ताउन से गुलाब मेले का कामयाब इनेकाद किया जाएगा। जुमेरात से बारिशों का नया सिलसिला होगा। माहिरीन मौसमियात। सऊदी अरब में जुमेरात से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। शुमाली इलाकों समेत व वस्ता और मशरक़ के इलाकों में सर्दी की लहर में मज़ीद इजाफा मुतवक्किल है। मौसमियात माहिर अब्दुल अजीज़ अल हसैनी ने कहा कि मंगल से शुमाली इलाकों समेत रियाज, मशरक़ी रीजन, कसीम, हाइल, अलजोफ और शुमाली इलाकों में सर्दी की लहर में इजाफा होगा। रात के वक्त सर्दी की शिद्दत में इजाफा जबकि दिन के वक्त मुतदिल रहेगा। इन्होंने कहा कि शुमाली हदूद रीजन में खास तौर पर रात के आहरी पहर में दर्जा हरारत इंतहाई कम रहेगा। बच्चों को स्कूल रवाना करते हुए इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इन्हें गर्म कपड़ों में रवाना किया जाए। दूसरी तरफ माहिर मौसमियात सालिह अल माजिद ने कहा है कि जुमेरात से शुमाली इलाकों के अलावा मशरक़ी व वस्ता इलाकों में बारिश का नया सिलसिला शुरू होगा। इन्होंने कहा कि रियाज के जनूब मगरबी इलाकों में मूसलाधार दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। मौसमी तगैयर हफर अल बातन और गसीम रीजन में भी दिखाया जाएगा। महकमा मौसमियात ने अपील की है कि रवां हफ्ते के अख्ताम और आने वाले हफ्ते के आगाज़ में सहराई इलाकों का रुख न किया जाए। किंग सलमान सेंटर की तरफ से इमदादी सामान की तकसीम। किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी अमदाद ने सोमालिया और लेबनान में मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया है। तफसीलात के मुताबिक सोमालिया में सैलाब मुतासरीन के दरमियान 3000 से ज़्यादा गज़ाई पैकेट्स के अलावा 200 टन इमदादी सामान तकसीम किया गया। इस सामान से 18,000 अफराद ने इस्तेफादा किया। दूसरी तरफ लेबनान में शामी पनाह गज़ीनियों में 4000 गज़ाई पैकेट्स के अलावा 30 टन इमदादी सामान तकसीम किया। सामान में कंबल और गर्म कपड़े भी शामिल हैं। पानी के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 10 रियाल जुर्माना। पानी के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 68 अफराद और इदारों पर मजमूई तौर पर 10 रियाल से ज़्यादा जुर्माने किए गए। वजारत पानी व बिजली ने बगैर कानूनी तरीके पर कुआं खोदने, पानी के ज़ाहिर ज़ाया करने और ज़ेर ज़मीन ज़हीरा आप को मुतासर करने के जुर्माने आयद किए। वजारत ने कहा कि इजाज़तनामा हासिल के बगैर कुआं खोदना कानूनन जुर्म है। खुदाई से पहले वजारत से लाइसेंस हासिल करना ज़रूरी है। गैर मुनज़्ज़म तौर पर कुआं खोदने से ज़ेर ज़मीन ज़हीरा आप मुतासर होता है। तमाम स्कूलों में मौसम सरमा के निज़ाम औक़ात। जिद्दा महकमा तलीम ने तमाम स्कूलों में मौसम गर्मा के निज़ाम औक़ात में अमल करने की हिदायत कर दी है। महकमा में ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट में कहा कि आज इतवार से जिद्दा के तमाम स्कूलों में मौसम गर्मा के निज़ाम औक़ात पर अमल किया जाएगा। तमाम स्कूलों में असम्बली सुबह 7 बजे हुआ करेगी जबकि तलीमी सरगर्मी का आगाज़ 7:15 पर होगा। दूसरी तरफ अल हरज में भी स्कूलों में मौसम गर्मा के निज़ाम औक़ात पर अमल करने की हिदायत जारी की गई है। अल हरज के महकमा तलीम के मुताबिक आज इतवार से सुबह 6:45 पर होगी जबकि तलीम का आगाज़ पूरे 7 बजे किया गया। शहर जुर्मानों से शहरी परेशान, कानूनी मामलात अंजाम देने से महरूम। शहर में जुर्मानों की हती रकम जमा होने की वजह से शहरों की तादाद पर शानी का शिकार है जबकि माहिरीन मामले के हल के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ पेश कर रही हैं। अल-मदीना अखबार में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक शहर में बरसों से जमा होने वाले ट्रैफिक जुर्मानों का हजम इंतहाई बढ़ गया है जिसे अदा करना शहरों के बस में नहीं रहा। बाद शहरी ऐसे भी हैं जिन पर शहर के जुर्मानों की हद 1 लाख रियाल तक पहुंची हुई है। शहर में जुर्मानों की रकूम जमा होने की बिना पर मुतअद्दिद शहरी न सिर्फ कानूनी मामलात अंजाम देने से कासिर हैं बल्कि कई अहम इदारों की खिदमात से महरूम हैं। माहिरीन का कहना है कि शहर में जिन अफराद पर जुर्माने हैं उनमें से बेशतर का तल्लुक नौजवान तबके से है। ये लोग बड़ी रकम जमा करने से कासिर हैं जबकि दूसरी तरफ इन्हें मुख्तलिफ खिदमात से महरूम करना इनके मुतअद्दिद मसाइल का सबब बना हुआ है। माहिरीन ने शहर के जुर्मानों के हल के लिए 3 तजावीज़ पेश की। इनका कहना है कि या तो इन जुर्मानों की अदायगी के लिए आसान एक साथ की जाएँ या इनके बदले में माशरती अहदमात ली जाएँ या फिर कानून ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के लिए तरगीबी स्कीम शुरू की जाए।
ماہرین نے کہا کہ جرمانوں کی وجہ سے صرف خلاف ورزی کرنے والے ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ ان کے اہل خانہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ دوسری طرف نوجوانوں نے کہا کہ بعض لوگوں پر ہزاروں ریال کے جرمانے ہیں۔ ان کی بنیاد یہ ہے کہ سائر سسٹم کی تنصیب کے وقت لوگوں کو اس کے متعلق مکمل آگاہی ہی نہیں تھی۔ اکثر لوگوں کے جرمانے اسی زمانے کے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بیشتر نوجوان اپنی نجی گاڑی کو ٹیکسی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جرمانوں کی وجہ مقدار اسی خلاف ورزی سے تعلق رکھتی ہے جبکہ بے روزگاری کی وجہ سے وہ ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ شمسی توانائی کی 50% عالمی طلب سعودی عرب پوری کرے گا، شربت علی۔ سعودی عرب شمسی توانائی کی عالمی طلب پوری کرے گا۔ شمسی توانائی کی مجموعی پیداوار کا 50% حصہ یہاں سے ہوگا۔ مملکت دنیا کو شمسی توانائی فراہم کرنے والے ممالک میں اہم ترین ملک ہوگا۔ یہ بات معروف ممتاز تاجر خالد شربتلی نے مقامی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے 10 سال انتہائی اہم ہیں۔ اس عرصے کے بعد سعودی عرب شمسی توانائی میں نہ صرف خود کفیل ہوگا بلکہ دنیا کو اچھی صاف ستھری بہترین توانائی فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ویژن 2030 کی روشنی میں سعودی عرب شمسی توانائی پر بھرپور توجہ دے رہا ہے۔ حکومت نے منصوبے کے اعلان کے ساتھ کہا تھا کہ مملکت 200 گیگا بائٹ بجلی شمسی توانائی سے پیدا کرے گا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ وزارت توانائی اور سرمایہ کاری فنڈز نے اس حوالے سے کام شروع کر دیا ہے۔ منصوبے کے مطابق 80 گیگا بائٹ بجلی اندرون ملک سے پیدا ہوگی جبکہ بیرون ملک میں بھی ہوگی۔ اس مقصد کے لیے 35 سے زیادہ جگہوں پر شمسی توانائی کے پینل نصب کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کو یہ سہولت حاصل ہے کہ جہاں سال بھر سورج چمکتا ہے، صحرائی علاقے بے حد و حساب میں ہیں جہاں سولر پاور اسٹیشن قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ان منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ شمسی توانائی کا منصوبہ نہ صرف ملکی معیشت کے استحکام کا باعث ہوگا بلکہ آنے والی نسلوں کے تحفظ کا ضامن بھی ہوگا۔ سعودی عرب سمیت 4 ملک کے افراد زر میں کمی۔ معاشی ماہرین نے کہا ہے کہ سعودی عرب سمیت 4 ممالک میں رواں سال کے اختتام تک افراد زر میں کمی ہوئی ہوگی۔ 2019 کے آغاز میں G20 ممالک میں افراد زر دیکھی گئی ہے۔ اب اس سال کے اختتام میں سعودی عرب، انڈونیشیا، ارجنٹائن اور چین میں افراد زر میں 3.2 کمی ہوگی۔ انشورنس تنازعات کے حل کے لیے اصلاح احوال مراکز قائم ہوں گے۔ انشورنس تنازعات کے حل کے لیے اصلاح و احوال مرکز قائم کیے جائیں گے۔ وہ انشورنس تنازعات جن کا حجم 50,000 سے کم ہے انہیں عدالت میں پیش کرنے کے بجائے مذکورہ مراکز کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اخبار اخبار میں شائع ہونے والی تفصیلات کے مطابق شعبان سے مراکز کا کام کرنا شروع کر دیں گے۔ ہر مرکز میں 3 ماہرین متعین ہوں گے جو انشورنس تنازعات حل کریں گے۔ مراکز کو پابند بنایا گیا ہے کہ 7 دن کے اندر معاملات حل کیے جائیں۔ مرکز کی طرف سے انشورنس کمپنی کے خلاف فیصلہ 5 دن کے اندر نافذ اور عمل ہوگا۔ انشورنس کمپنی کو اس بات کا پابند بنایا جائے گا کہ مرکز کی طرف سے نوٹس وصول کرنے کے 5 دن کے اندر معاوضے کی رقم ادا کر دی جائے۔ وزارت انصاف نے کم سنی کے باعث لڑکی کا نکاح فسخ کر دیا۔ وزیر انصاف ڈاکٹر ولید السمعانی نے کم سنی کے باعث لڑکی کا نکاح فسخ کر دیا۔ اخبار اخبار میں شائع ہونے والی تفصیلات کے مطابق وزارت انصاف نے نکاح ہوا کے خلاف ضوابط کی خلاف ورزی پر تفتیش شروع کر دی ہے۔ سراتا عبیدہ نے 18 سال سے کم عمر لڑکی کا نکاح پڑھایا تھا۔ نکاح کی توثیق کے لیے جب وزارت انصاف سے رجوع کیا گیا تو وزارت نے مداخلت کرتے ہوئے لڑکی کی کم عمری کے باعث عقد کو باطل کر دیا۔ وزارت انصاف کے ذرائع نے کہا کہ نکاح پڑھانے والے کو تاکید کی گئی تھی کہ قانونی عمر اور شرعی ضوابط کی پابندی کی جائے۔ ضوابط کی تکمیل نہ ہونے پر کسی صورت بھی نکاح نہ پڑھایا جائے گا۔ یہ شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے علاوہ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی کیا گیا ہے۔ 27,48,020 غیر تارکین گرفتار۔ سعودی حکومت نے اعلان کیا کہ 26 صفر 1439 سے لے کر 30 جمادی الثانی 1440 ہجری تک مملکت بھر میں غیر قانونی تارکین کے خلاف مشترکہ آپریشن میں 27,48,020 تارکین گرفتار کیے گئے۔ ان میں سے 21,41,312 اقامہ، 42,668 محنت اور 1,86,040 سرحدی سلامتی قوانین کی خلاف ورزی پر پکڑے گئے۔ مزدوروں کی رہائش میں آتش زدگی 2 جلس گئے۔ جدہ کے ایک مکان میں گیس رسنے پر آگ لگ گئی جس سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ باورچی خانے میں آگ لگی تھی۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے جائے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا ہے۔ اگر آگ مزدوروں کی رہائش والی عمارت کی دوسری منزل میں لگی تھی۔ بریدہ میں کلیجہ میلہ۔ بریدہ میں گزشتہ 11واں الکلیجہ میلے کا افتتاح کر دیا ہے۔ قسم کا یہ میلہ 10 روز تک جاری رہے گا۔ میلے میں پہلے روز کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔
حائل میں رستے کی تبدیلی۔ حائل میں الحمرا کبرا کی تعمیر کی وجہ سے الراجحی مسجد کے قریب سگنل جمعہ سے بند کر دیا گیا۔ 2019 کے اختتام تک کبرا تیار ہوگی، جس کے بعد یہاں رہنے والے لوگوں کو اس کی بدولت ٹریفک کی آمد و رفت میں آسانی ہو جائے گی۔ ریاض میں وزارت محنت کے چھاپے۔ وزارت محنت و سماجی بہبود کے افسران ریاض میں محنت قوانین کی خلاف ورزیاں چیک کرنے کے لیے چھاپے مار رہے ہیں۔ 177 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں، 82 اداروں کو انتباہ دیا گیا اور اقامہ محنت قوانین کے خلاف ورزی کرنے والے 6 تارکین گرفتار کیے گئے۔ امریکی اور یورپی باشندے مملکت کے ویزے سے استثناء۔ 2019 کے اختتام تک امریکہ، جاپان، چین اور یورپ کے بیشتر ممالک کے باشندوں کو ویزے سے استثناء دے دیا جائے گا۔ انہیں سعودی ہوائی اڈے پر پہنچنے کے بعد سیاحتی ویزا جاری ہوگا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ اطلاع دیتے ہوئے عہدیداروں کے حوالے سے دی ہے۔ مقامی جریدے خاص نے بھی اپنے شمارے میں یہ اطلاع شائع کی ہے۔ جریدے کا کہنا ہے کہ ولی عہد محمد سلمان آمدنی کے وسائل میں تنوع پیدا کرنے اور سعودی معیشت کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے جو اسکیمیں ترتیب دے رہے ہیں، یہ انہی میں سے ایک ہے۔ تعمیراتی نمائش 10 مارچ کو ہوگی۔ سعودی عرب میں 5 بڑے تعمیراتی شعبوں کی نئی نمائش 10 تا 13 مارچ کو جدہ میں ہوگی۔ فور کا بھی اختتام ہوگا۔ اس میں غیر ملکی سرمایہ کار کثیر تعداد میں شریک ہوں گے۔ مملکت کے بنیادی ڈھانچے، نقل و حمل، میٹرو، رہائش پروگرام اور توانائی کے منصوبے پیش کیے جائیں گے۔ 25,000 سعودی خواتین شعبہ سیاحت سے منسلک۔ سعودی محکمہ سیاحت و قومی ورثے نے اعلان کیا ہے کہ 2020 تک 25,000 سعودی خواتین کو سیاحت کے شعبے سے منسلک کیا جائے گا۔ مکہ اخبار نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ قومی مراکز برائے فروغ سیاحت نے 474 سعودی خواتین کو سیاحتی کورس کرانے کے لیے اسکالرشپ بھی پر بھیج دیا ہے۔ مزید 1200 لڑکیوں کو سیاحت کا کورس کرایا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرتے ہو، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ وقت پر دیکھ سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔